على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ نے جنت اور جہنم بھی بنائی. اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور انہیں آزمایا جا رہا ہے، بلکہ ان کی سلیکشن کی جا رہی ہے کہ کون ان میں سے اچھا ہے جسے جنتوں میں بسایا جا سکے، اور ان میں سے کون اچھا نہیں کہ جو اپنی سزا تک پہنچے. ہم میں سے ہر شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ڈفرینٹ سچویشنز میں کرتے کیا ہیں، ہمارے ایکشنز کیا ہیں، نارملی ہم کیا کچھ ہماری روٹین ہے، ہمارا صبح اور شام کا طریقہ کیا ہے، ہم دن کیسے گزارتے ہیں، ہم رات کیسے گزارتے ہیں، ہم سردیاں کیسے گزارتے ہیں، ہم گرمیاں کیسے گزارتے ہیں، ہم اپنے پروفیشنل لائف میں کیسے ہیں، ہم اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں. تو یہ ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں. کوئی عام انسان ہو، کوئی خاص انسان ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، سب پر اللہ کی نظر ہے. خود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہر ایک کو واچ کر رہے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر یعنی کوئی نگران نہ ہو، اور وہ نگران حافظ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ہے. اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اس نے 2 فرشتے رکھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی معزز فرشتے. یہ فرشتے جو ہیں یہ انسان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے منہ سے ایک آہ بھی نکلتی ہے، ہائے بھی نکلتی ہے، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. چاہے ہم کوئی کام کی بات کریں یا بیکار کی بات کریں، وہ سب لکھا جاتا ہے. یہ اتنا زیادہ کیوں دیکھا جا رہا ہے ہمیں، اور ہمارے اعمال کو کیوں لکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، جس میں انسان کو اس کے ان سارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور اس میں سے جو لوگ اچھا کر کے دنیا سے جائیں گے وہ اس کی اچھی جزا پائیں گے، اور جو لوگ اچھا نہیں کریں گے وہ اس کے مطابق عمل پائیں گے. اور جس کے ساتھ اللہ جو چاہے گا معاملہ کرے گا. ہمیں انسانوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے جو زیادہ جانتا ہے، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، سامنے کو بھی، اور جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگوں کی بجائے اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں فکر کریں. قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. ہر انسان اپنی کل کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، دوسروں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دے. تو بہرحال ہمارے چونکہ اعمال دیکھے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کے پھول پھول کے قدم رکھنے ہیں اس دنیا میں. اس میں 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو ہم خود انیشیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ اعمال ہوتے ہیں جو کسی کے عمل کے نتیجے کے طور پر ہم سے صادر ہوتے ہیں. ایک کو آپ ایکشن کہہ لیجئے، ایک کو آپ ری ایکشنز کہہ لیجئے. ہمارے ایکشنز کیا ہیں؟ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، جاگتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں، اپنی مرضی کا ناشتہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے رہتے ہیں. اور ان میں سے سارے کام اگر انسان صحیح طریقے پر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں، اور اگر ان میں انسان کسی پہ ظلم کر رہا ہے یا اللہ کا حق مار رہا ہے یا بندوں کا حق مار رہا ہے تو یہ اس کے اپنے ہی خلاف پڑتا ہے. یعنی انسان کا ظلم جو ہے وہ اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. بہرحال اس میں تو بہت سے لوگ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں کہ نیت اچھی، طریقہ اچھا، کام اچھا، ویل اینڈ گڈ. لیکن اصل امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہم لوگوں کے کسی ایکشن پر ری ایکشن کرتے ہیں. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی، جب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، جب شوہر بلا وجہ تنقید کر دیتے ہیں، جب دوست ہم سے بدگمان ہو جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی کچھ کرتے ہوئے بلا وجہ روک ٹوک کرنے لگتا ہے، کوئی ہم پر کریٹیسزم شروع کر دیتا ہے،
اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، اس سے کھل کر سامنے آتا ہے کہ ہم ہیں کیا. ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے ہوں، لیکن جب ہم گھر پہنچے اور اپنے ہی بچے کے ساتھ اچھے نہ ہوں تو پھر ہمارا اچھا ہونا کیا اچھا ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف کیا کی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. انسان ساری دنیا سے خوش مزاجی سے بات کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اگر خوش مزاج نہیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ خوش مزاج نہیں. اسی طرح ہم بھی اگر ہر ایک کے ساتھ اچھے ہیں لیکن شوہر کے ساتھ ہر وقت موڈ ہی آف رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات ناحق بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہمارے ہی خلاف جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں نمبر 1 اپنے ایکشنز کو درست کریں، وہاں جیسے ایکشنز میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ معاملے میں اپنی نمازیں درست کریں، اپنا قرآن کا پڑھنا درست کریں، اپنے حج عمرہ زکوٰۃ وغیرہ جو بھی نیکی کے کام ہے، صدقات خیرات، بندوں کے ساتھ خدمت وغیرہ اللہ کی خاطر جو ہم کرتے ہیں ان کا ساتھ طریقہ ہمارا درست ہو، سب کچھ اللہ ہی کی خاطر کریں. وہاں دوسری طرف بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو اصل سلوک کرنا ہے. اور پھر زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کریں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. ہم دنوں ایک بندے کے ساتھ اچھا کرتے رہتے ہیں، پھر اس سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب میری بس ہے. صبر کرتے رہتے ہیں، پھر ایک دم آ کے کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، ہم کب تک صبر کریں. پھر اسی طرح ہم اللہ سے پر امید رہتے ہیں، ہمیں کچھ ملتا رہے تو ہم خوش رہتے ہیں، اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو ہم اللہ سے بھی ناراض ہونے سے باز نہیں آتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ لا ملجا ولا، یعنی کہ کوئی ملجا و ماوا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس سے بھاگ کے ہم جائیں گے کہاں؟ کون ہمیں پناہ دے سکتا ہے؟ نہ زمین دے گی نہ آسمان دے گا، کوئی بھی ہمیں نہیں چھڑا سکتا. جانا تو ہم نے اسی کی طرف ہے. غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم سب کہتے ہیں کہ بخشش تیری چاہیے اور اے ہمارے رب تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری طرف واپسی. تو ہماری واپسی، ہمارا جانا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ معاملہ کا درست ہونا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے لیے. لیکن پھر ان مشکلات کا کیا کریں جو ہمارے راستے میں پیش آتی ہیں. اور بعض مشکلات تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے جان چھڑانا محال ہوتا ہے. بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں نجات ہی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم کئی خرابیاں کر جاتے ہیں. ہم اپنے غم اور دکھ اور پریشانی کے بوجھ تلے اس طرح دب جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں تو کیا کریں. اس لیے وہ ایکشن جو ہم خود انیشیٹ کرتے ہیں یا وہ ری ایکشن جو دوسروں کے رویے کے جواب میں ہم کرتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں. آج میں چند ایک دعائیں آپ کو بتاؤں گی کہ جس سے انسان اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل پہ قابو پا سکتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو اس کے جواب میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، ان کا نام ہے محمد متولی شعراوی. شاید آپ میں سے کسی نے شیخ شعراوی کا نام سنا ہو. بہت مشہور اسکالر ہیں اور قرآن پاک چونکہ عرصے سے پڑھا رہے ہیں اس لیے بعض اوقات بڑے کام کے نقطے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 4 طرح کے لوگوں پر تعجب ہے جو 4 مسائل کے حل سے غافل ہیں. یعنی وہ مسئلے کا شکار ہیں، اللہ نے مسئلے کا حل بتا دیا ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ حل کیا ہے، یا اگر پتا ہے تو وہ اس حل کو اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم سے آزمایا گیا، یعنی جس کے دل پر غم ہے، وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، کہ وہ کیسے اس آیت سے غفلت اختیار کرتا ہے، وہ کیسے اس آیت کو نہیں پڑھتا. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، یعنی میری غلطی، میرا قصور. آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی تھی یا یہ دعا پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں جا پڑے تھے، سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں پر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بھی لائٹ چلی جائے رات کو تو کتنا دل گھبرا جاتا ہے.
کہا یہ کہ وہ معلوم نہیں کتنا عرصہ اس کے اندر رہے. جو ہی وہ اس میں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے اس کی دعا سن لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے. یعنی جو بھی شخص غم میں مبتلا ہوگا اگر وہ اسی کلمے کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کو نجات دیں گے, ہم اسے مشکل سے نکالیں گے. اب سوچئے, یاد کیجئے آپ کی زندگی میں کیا چیز بڑی مشکل بنی ہوئی ہے. کوئی انسان ہے یا مالی مشکلات ہیں یا کسی کی جدائی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا جب اس اسٹیج کو پہنچتے ہیں تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا پڑھنے باہر بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد مائیں جو ہیں وہ اداس ہی رہتی ہیں, کسی جگہ دل نہیں لگتا, ہر ایک چیز پھیکی پھیکی لگتی ہے. اپنی زندگی بچوں کے پیچھے گھلا ڈالتے ہیں. وہ خوش ہیں تب بھی, وہ خوش نہیں تب بھی, وہ چھوٹے ہیں تب بھی. ماؤں کا تو سب سے بڑا غم اولادی بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جب یاد آئے, جب دل اداس ہونے لگے, جب پریشانی چھانے لگے, فوراً تسبیح اٹھائے اور اللہ کا ذکر شروع کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا شروع کر دیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں لیکن خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے. کہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پانی کے پیالے رکھے اور اس میں تسبیحیں ڈبوئی ہوئی ہوں اور ان پہ پڑھ رہے ہوں. یہ بھی ایک خود ساختہ تکلف کی بات ہے. اس کی کوئی ہمیں نہ طریقہ بتایا گیا اور نہ ہی کچھ کہا گیا, بس صرف یہ جملہ دہرانا ہے اور اسی جذبے اور اسی خشوع اور اسی سنجیدگی اور اسی اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے جس کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا. اور وہ کیا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے. آپ دیکھیے کہ جو شخص کسی قید خانے میں ہو, کوئی شخص کہیں کنفائن ہو گیا ہو, کہیں پھنس گیا ہو, کبھی ہو سکتا ہے آپ کسی لفٹ میں چڑھے اور وہاں بجلی چلی گئی اور لفٹ کا دروازہ اندھیرے میں بند ہو گیا ہو. کچھ لوگوں کو ایسا فوبیا بھی ہوتا ہے کہ وہ بند جگہ پہ نہیں جا سکتے, اور کہیں واش روم کی کنڈی کھٹک گئی اور وہ کھل نہ رہی ہو یا دروازہ نہ کھل رہا ہو تو دل کا حال کیا ہوتا ہے. تو یونس علیہ السلام کے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, وہاں تو نہ کنڈی تھی نہ دروازہ تھا, نہ کچھ توڑ سکتے تھے نہ کچھ, اور اگر باہر نکلتے بھی تو کہاں جاتے, سمندر کی گہرائیوں میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور یہ سچی سٹوری ہے, سچی بات ہے. اس جگہ سے اللہ نے ان کو نکالا, چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اسٹامک میں ایسڈ ہوتا ہے, لہٰذا ان کا جسم جو تھا وہ کچھ اسکن ڈیزیز ان کو ہو گئی, اس سے اسکن پرابلم ہو گیا. تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو کنارے میں لا کے اگل کے ڈالا. اللہ نے ان کے اوپر ایک بیل اگائی, کدو کی بیل تھی, جس سے انہوں نے پھر کھایا بھی اور اس کا سایہ بھی انہیں ملا. اور کس طرح اللہ نے ان کو اس مشقت سے نجات دے دی. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ جو جملہ ہے نا, وکذالک ننجی المؤمنین, اسی طرح ہم مومنوں کو, ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں, ان کو بھی نجات دیتے ہیں. اس میں خوشخبری ہے ہم سب کے لیے. یاد رکھیے شیطان خوش ہوتا ہے بندے کو غمگین کر کے, کیونکہ وہ دشمن ہے نا. کسی کا بھی دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے اس کی دشمنی ہے اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ ہو, اس سے حسد کرتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, اس کو پریشان رکھتا ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب مومن غمگین ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے دشمن کو خوش نہیں ہونے دینا. آپ دیکھیے بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمیں واچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری کسی خوشی سے خوش نہیں ہوتے, تو ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو اور کمپوز کر لیتے ہیں اور ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں کوئی کمی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہے. ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت لاتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ پریشان ہے. تو مزہ آیا کہ پریشانی آئی اس پر. تو کسی دشمن کو اپنے اوپر ہنسنے نہیں دیتے, تو ہم شیطان دشمن کو اپنے اوپر کیوں ہنسنے دیں. کسی بھی غم اور پریشانی کو یاد کر کے پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانک, تو پاک ہے. یعنی اگر مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے تو میں تجھے بلیم نہیں کرتی. کچھ لوگ تو اللہ کو بلیم کرنے لگتے ہیں, وائی می. نہیں, اللہ اس میں کوئی ضرور حکمت ہے. آپ دیکھیے کہ سونے کو جب خالص کرنا ہو تو اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, اسے پگھلایا جاتا ہے, اسے سخت گرم کیا جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کو سونا بنانا ہو اللہ اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں.
کہ اس کے سارے میل کچیل، اس کی بری عادتیں، اس کی کمی بیشی ختم ہو جائے اور یہ نکھر کے میچور ہو کے باہر آئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کلمہ پڑھنا نہ بھولیں. لیکن ہوتا پتہ کیا، ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی کو مشکل آتی ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، انہیں 1.25 روپیہ دے کے بٹھا دیتے ہیں، خود کچن میں چلے جاتے ہیں، خود کھانا پینے کا ارینجمنٹ کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے پڑھوا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم. تو گھر والے کو کیا ملا اس سے؟ جو پڑھے گا اسی کو ملے گا نا. تو ہمیں ان معاملوں میں صرف آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے. یاد رکھیے ہم پر جو آزمائشیں اور تکلیفیں اور غم آتے ہیں اکثر وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وما اصابک من مصیبت فمن نفسک، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہاری نفس کی طرف سے. ایک اور جگہ پڑھتا فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی، دن رات غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں پاک کر دے. قرآن مجید میں وعدہ بھی کیا گیا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ بھی کرتا ہے مشکل میں ڈال کے. لیکن ہم کمزور بندے نا، زیادہ دن ہم سے مشکل برداشت نہیں ہوتی، تو ہم اللہ سے اور قریب ہوتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس سے باہر نکال دے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری سے آزمایا گیا کہ وہ کیسے اس دعا سے غفلت کرتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو سب سے زیادہ مہربان ہے، تو اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، تو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اپنی بیماری میں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جا، اس کے پاس جا، یہ وظیفہ کر، وہ کر. یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا بھول جاتے، شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے. یہ کس نے پڑھی تھی دعا؟ ایوب علیہ السلام نے. پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور اس کی جو تکلیف تھی اس سے دور کر دی. کہا جاتا ہے کہ 18 سال تک وہ بیماری میں مبتلا رہے اور اسکن ڈیزیز تھی، سب لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے بھی، کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اللہ نے ان کی بیماری دور کر دی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بیماریوں کے علاج کے لیے اس وظیفے کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جاتی. ہم دیکھیے یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ ہم کھانا پکاتے ہیں ہمارا کھانا ہی نہیں پکتا. نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا تو چولہا نہیں جلایا آپ نے، یا پھر یہ ہے کہ صحیح انگریڈینٹس نہیں ڈالے، کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو اسی طرح جب ہماری دعا نہیں سنی جاتی تو ایسا نہیں اللہ نہیں سنتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہم صحیح طور پر نہیں مانگتے، ہم بعض اوقات خود ساختہ طریقوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مانگیے شوق کے ساتھ، والہانہ انداز میں، رو کر، سجدے میں پڑھ کے، قبولیت کے اوقات میں، درود شریف پڑھ کے، تاکہ دعا سنی جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے جو السمیع البصیر ہے؟ وہ ضرور سنتا ہے، وہ ہر دعا سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجیے کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے بندے. پھر کبھی تو اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی اس کو تھوڑے دیر سے ٹھیک کیا جاتا ہے، کبھی اس کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دعا سنی نہ جائے، سنی جاتی ہے. قبولیت میں کبھی وہی چیز ملتی ہے، کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، کبھی کوئی بلا ٹل جاتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ ہمیں کیا چاہیے. ہم سوچتے ہیں ہمیں اچھا گھر چاہیے، یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں جاتے ہی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے.
تو اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کی وجہ سے اس حادثے سے بچا لیتے ہیں ہمیں، اور اس گھر کے ملنے میں تاخیر ہو جاتی. کبھی کہیں جانا ہوتا ہے بلا وجہ ہی لیٹ ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے کسی راستے میں ایکسیڈنٹ سے بچایا ہو. تو اللہ کے جو فیصلے ہیں نا ان پہ راضی ہونا چاہیے. جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے نا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وہ جو دعا نا صبح شام پڑھنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہو گئی. تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اور اس سے ناراض ہو کے کس کے پاس جائیں گے؟ بندے سے ناراض ہو گئے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، اس کو شکایت لگاتے ہیں، اللہ تیرے بندے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو ان کو ہدایت دے. لیکن اگر اللہ ہی سے ناراض ہو گئے تو کون سنبھالے گا ہمیں؟ کوئی بھی نہیں ہے پھر. اس لیے کبھی بھی دل میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، چپ کے اس کو پکارتے رہے جس طرح ایوب علیہ السلام نے پکارا. تو بیماری میں یہ دعا بہت فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو خوف سے آزمایا گیا کہ وہ کیسے اس آیت سے غفلت برتتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. کبھی کسی چیز کا خوف آ جاتا ہے نا، کہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بس ایسے ہی وہم آتے رہتے ہیں، گھر سے نکلے تو ایکسیڈنٹ کہیں نہ ہو جائے. کوئی ضروری ہے ہر سے کتنے لوگ نکلے ہو کیا سبھی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے؟ وہ ہمیں تو وہم بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ان وہموں کے علاوہ بھی انسان کیا کرے؟ اپنے رب کو پکارتا رہے. اور جب دل میں خوف آئے، پلے باندھ لے بات، جب دل میں خوف آئے کسی بھی قسم، عورتوں کو اکثر خوف رہتا ہے ہمارا ہسبینڈ دوسری شادی نہ کرے، کسی کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بچہ نہ مر جائے، کسی کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے فلاں مجھ میں جادو نہ کر دے، کبھی کہیں ہماری بزنس سے نہ چلا جائے، کہیں ہماری جاب نہ چلی جائے، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب بھی خوف آئے تو کیا پڑھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ. اللہ ہے نا، جب اللہ ہے تو وہ بچائے گا نا، مشکل آسان ہو جائے گی. تو حسبی اللہ و نعم الوکیل بہترین تسبیح ہے کہ کافی ہے مجھے اللہ. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک جنگ کے موقع پر پڑھا تھا جس میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے آپ گئے تھے لیکن وہ دشمن بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. کہتے ہیں کہ وہاں کافی بزنس ہوا اور بہت سا مال کما کے کئی چیزیں خرید کے واپس اپنے گھروں کو گئے. ایکسپیکٹڈ تھی جنگ اور جنگ کی بجائے وہاں بزنس ہو گیا. لیکن جب لوگوں نے انہیں ڈرایا تھا کہ تمہارا دشمن آ رہا ہے تم پر، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے جب زخموں سے چور تھے وہ لوگ اور پھر بھی دشمن کے مقابلے کے لیے گئے تو اللہ نے ان کی مدد کی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا آگ سے. آگ ہی ان کے لیے باغ بن گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر سے آزمایا گیا، کہ لوگ اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں. ادھر سے لیگ پولنگ ہو رہی ہے، ادھر سے کوئی سیاست کے لیے جا رہی ہے، ادھر سے کسی کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، ادھر سے کوئی مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کہیں بھی چین سے بیٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی بڑی کرسی ہو یا چھوٹی کرسی ہو. یعنی کہیں بھی انسان ہو تو اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میں یہاں جو بیٹھ کے کروں گا وہ کسی پائے بھی چڑھے گا، کسی سرے چڑھے گا یا کچھ. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چالیں اندر سے یا باہر سے چلی جاتی. اسی طرح گھروں کے اندر بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کو چین سے رہنے نہیں دیتے. کوئی ادھر سے چال چل رہا ہے، کوئی ادھر سے چال چل رہا ہے، کوئی کسی کو کسی اپنے ہی قریبی بہن بھائیوں سے خطرہ ہے، کسی کو اپنے نند سے خطرہ ہے، کسی کو ساس کا مسئلہ ہے، کہیں ساس کو بہو کا مسئلہ ہے. تو اس میں عموماً لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف تو ٹھیک ہے، وہ لوگ فلاں لوگ جب آتے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر بھی خوف اپنے اندر سے نکالیے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے. اس میں آپ دیکھیے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ کس نے پڑھا تھا؟ یہ کلمہ کس نے پڑھا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
اپنے ہی پیارے. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کس سے آزمائے گئے تھے؟ اپنے بیٹوں سے، کہ جنہوں نے اپنے ہی بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنی اولاد آزمائش بن جاتی ہے، اپنی اولاد ہی مصیبتیں کھڑی کر دیتی ہے، اپنی اولاد ہی دشمن بن جاتی ہے. اور اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن کو پلکوں پہ پالا، ہر کوئی دکھ تکلیف نہ ہونے دی، وہی کھڑے ہو گئے تکلیف دینے کے لیے. یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے. لیکن انسان جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یا اللہ یہ معاملہ مجھ سے نہیں سنبھلتا، یہ میرے قابو میں نہیں، یہ میرے بس میں نہیں، تو ہی ان کو سنبھال، تو ہی ان کو ہدایت دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معاملے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کہ اللہ نے انہیں تمام چالوں سے محفوظ رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بندوں کو ہر معاملے میں نجات دینے والا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. دیکھیے غم اور دکھ سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں اور بھی ہیں. مثلا ایک دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتی. آپ دیکھیے کہ ہم کبھی مال کے نقصان سے دکھی ہوتے ہیں، کبھی اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ جب اللہ نے بندے کو نا اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بندہ جب اللہ کی عبادت چھوڑ کے اور چیزوں کی طرف زیادہ لگ جاتا ہے، تو جس چیز سے وہ اللہ سے بڑھ کے محبت کرتا نا، اللہ تعالیٰ اسی چیز سے اس کو توڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا زندگی میں، جس سے ہم محبت زیادہ کرتے ہیں نا، اللہ اسی کے ذریعے ہمیں آزما لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ نے ادھر سے آزمائش بھیجی تھی. جن چیزوں سے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے چیزیں ہو، کیونکہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو جہاں کوئی اللہ سے زیادہ پیارا ہوا، اللہ اسی سے توڑ دیتا ہے بندے کو. تو بندہ پھر کیا پڑھے؟ اللہ میں کسی کو تیرے شریک نہیں کرتا، تو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، سب سے زیادہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. تو اللہ اللہ ربی، آپ سب پڑھیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب تک دل سے غم ہٹے نا، پڑھتے رہے پڑھتے رہے، آپ دیکھیں گے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. دیکھیے ہم باہر کا موسم نہیں بدل سکتے، مثلا سورج نکلا ہوا دھوپ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سورج کے آگے کچھ، ہم اپنے آپ کو بچاؤ کر لیتے ہیں، چھاؤں میں چلے جاتے ہیں. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہم کپڑے موٹے پہن لیتے ہیں، ہم ہوا تو نہیں روک سکتے. تو بہت سی چیزیں ہمارے بس میں اور کنٹرول میں نہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلمات سے، اللہ کو پکار کے، اللہ کی مدد اور اللہ کی حفاظت سے. پھر اسی طرح غم اور دکھ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. پھر اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا دے، اللہ کے آگے روئے، اللہ سے تڑپ کے دعا مانگے، کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی کہ ہم دھیان ادھر ادھر کریں اور ویسے تصویر پڑھ رہے اور کہ ہم نے 1,00,000 دفعہ پڑھ لیا پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوا. نہیں، اگر ایک دفعہ بھی پڑھتے اور رو کے پڑھتے تو زیادہ وزنی تھا، زیادہ افیکٹو تھا.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والے ہوں. اور ایک اور چیز یہ کہ اگر ہم دکھ سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو دکھ دینا چھوڑ دیں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, صبر کر جائیں. کسی نے ہمارا دل دکھایا تو یہ نہیں ہم اس سے زیادہ اس کا دکھائیں, صبر کر جائیں, تھوڑی دیر چپ ہو جائیں اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دیں اگر دینا بھی ہو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن لوگوں کی دردناک باتیں, جھڑکیاں, طنز, ڈانٹ, تانے, اور بعض اوقات گھر والوں ہی کی طرف سے یہ ساری باتیں, اپنے رشتے دار, بہن, بھائی, شریک, دوست, ماں, نانی, دادی, والدہ, بہن, ساس, سسر وغیرہ, ان سب کی طرف سے جب بہت سے تانے سننے کو ملتے ہیں تو بعض اوقات انسان صبر نہیں کر پاتا. جہاں سے میں نے شروع کیا اختتام پر وہی بات کروں گی کہ صبر نہیں کر پاتا, اور انسان کے دل میں ایسا درد پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ جو دل تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس مرض کا کوئی علاج ضروری ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صرف روحانی مرض نہیں رہتا, وہ جسمانی بھی بن جاتا ہے. ہمارے اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں, ہماری عقل بھی متاثر ہوتی ہے, اور جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی بری نیتیں, مکر, فریب, چال, حسد, بغض, دشمنی, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس کا بھی حل ہے, اور یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر ہے سورۃ الحجر میں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے. یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں آپ کے دل کو تنگ کرتی ہیں, تو آپ اس کا علاج کیا کریں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو آپ اس کے جواب میں کیا کیجیے؟ تسبیح کیجیے اور سجدے کیجیے, سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے. نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, نماز سے مدد لے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو دل کی تنگی کا علاج تسبیح اور نماز میں بھی ہے, یعنی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں, یعنی سورج نکلنے سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. انسان کے گناہ اگر سمندروں کی جھاگ برابر ہو تو وہ بھی صاف ہو جاتی. یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اور جب گناہ معاف ہو گئے تو ہماری مشکلات بھی حل ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی باتوں سے چھٹکارا ہوگا, بلکہ احتیاطی تدابیر میں سے بھی ہے کہ دل اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کسی کی بات اثر بھی نہیں کرے گی. تو ہمیں دراصل خود کو مضبوط کرنا ہے, لوگ نہیں باز آئیں گے, ہم نے اسٹرانگ بننا ہے. اور کوئی شخص اکیلا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو. تو اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے ذکر کے ساتھ, نماز کے ساتھ, صدقہ خیرات کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ساتھ. کر بھلا ہو بھلا, احسن کما احسن اللہ الیک. دوسروں کے ساتھ احسان کرے جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے اور اچھی اچھی باتیں زندگی میں سوچے. اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل اچھا ہوتا ہو, آپ کا دھیان بٹتا ہو. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا, بس اس کی طرف آنے کی دیر ہے. 1 قدم چل کر آؤ, میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تم چل کر آؤ, میں دوڑ کر آؤں گا. ایسا جواب اور کون دیتا ہے؟ کہ صرف اللہ رب العزت ہی دیتا ہے. لہذا اس کے قریب ہونے کے لیے اس کا ذکر, نماز اور قرآن کا مطالعہ کیجیے, قرآن پڑھیے, قرآن کو سمجھیے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کیسے آپ کے دل کی بہار بن جاتا ہے. تھوڑا سا ٹائم ضرور. اور اب تو واٹس ایپ وغیرہ اتنی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ اگر ایسا گروپ کوئی جوائن کر لیں جس میں ڈیلی آڈیوز شیئر ہوتے ہیں قرآن کے ترجمے, تفسیر کے یا تلاوت کے, تو وہ بھی آپ روزانہ رات لیٹ کے سن لیں, دوپہر کے الولا کے وقت, کسی بھی وقت آپ کھانا پکاتے ہوئے, کہیں بھی کھڑے ہو کے, ڈرائیو کرتے ہوئے, گھر سے آتے جاتے ہوئے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل آہستہ آہستہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے بوجھ ہٹنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شفاء لما فی الصدور, سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے یہ شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور, ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے
سینوں کے لیے شفا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ پوچھیے. بالغ ہونے پہ. نہیں اس میں یہ ہے کہ گھونگھٹ سا نکال لیں. یعنی نقاب منع ہے لیکن یہ دوپٹہ لیا ہوا تو آگے کر لیں تھوڑا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں تو کیا نماز والے سجدے کو زیادہ لمبا کر کے اس میں مانگے یا اسپیشل دونوں طرح مانگ سکتے ہیں, دونوں طرح مانگ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ عربی میں ہی مانگے کہ جو مانگے سجدے میں سجدے میں عربی میں مانگے. عربی میں عربی کی دعائیں جو ہے نا وہی مانگے. استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی پڑھ لیں بس, کیونکہ استغفار سے بہت سے مسائل. جی جی بس وہ دل میں رکھ کے نا, دل میں دعا رکھ کے نا کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اس طرح پڑھ لیں. ہاں جی وعلیکم السلام. جی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے رول ماڈل بنے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا ہو تو ہم اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں وہ نماز پڑھے تو ہماری زندگی میں نماز پرائرٹی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گھر میں کرتے رہیں. تو بچے جو ہے ماحول سے زیادہ سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے لیکچرز ہیں کافی سارے بچوں کی تربیت پر. میری ویب سائٹ ہے farhatashmi.com, اس پہ آپ جائیے, یا قرآن فار آل ایپ ہے, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس میں جتنی بھی سیریز ہیں اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بچوں کی تربیت پہ لیکچر دیے. آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. روٹین میں سنتے رہیے, نئی نئی ٹپس آپ کو ملتی رہیں گی. جی فرمائیے. دلوں کی سختی کے لیے موت کو یاد کرنا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, صدقہ خیرات کرنا. دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, یا اللہ فلاں کے دل کو نرم کر دے. میری طرف سے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.